حاضرین و سامعین، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس مادہ پرستی دور کے اندر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ اسلام ہمیں سب سے پہلا حکم یہ دیتا ہے بندے کو کہ بندہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے، اس کے بعد نماز قائم کرے، روزہ رکھے، اگر استطاعت ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے اگر صاحب نصاب ہے تو۔ اب اسلام کے 5 ارکان ہیں، اب ان 5 ارکان میں سے اگر کوئی بندہ ایک بھی ارکان چھوڑ دے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو سرکار کے ظاہری دنیا سے وصال کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو منکرین زکوٰۃ اپنا سار اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم آج کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور زکوٰۃ پہلے سرکار کو دیتے تھے اب نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لہٰذا ہم نہیں دیں گے۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال دگنا ہوتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ تو منکرین زکوٰۃ کہنے لگے کہ ہم آج کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے، لہٰذا ہم رسول اللہ کے دور میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے مشورہ دیا کہ پیارے صدیق، پیارے ابو بکر، آپ ایسا کریں کہ ان کو زکوٰۃ معاف کر دیں، لہٰذا ہمارے اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں، ہم ابھی اس وقت اتنی پاور کے اندر نہیں ہیں کہ ہم ابھی ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو پیارے صدیق آپ ایسا کریں کہ منکرین زکوٰۃ کو بھی چھوٹ دے دیں، لہٰذا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ہمارے اندر اتنی پاور آ جائے گی، ہم اتنے طاقتور بن جائیں گے تو لہٰذا ہم خود بخود ان سے زکوٰۃ لے لیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگے کہ میں ابو قحفہ کا بیٹا، میں ابو بکر ہوں، اور وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا کہ میں ابو قحفہ کا بیٹا ابو بکر، فرمایا وہ اللہ کے رسول، فرمایا وحی ان پر آتی تھی، اب وحی آتی کوئی نہیں، فرمایا وحی آنی بند ہو گئی ہے، فرشتہ بھی کوئی نہیں آتا، لہٰذا ابو بکر اب کوئی چھٹی نہیں دے سکتا، لہٰذا مدینے کے تاجدار جو ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں، ابو بکر کا کام چھٹی دینا نہیں، ابو بکر کا کام چیکنگ کرنا ہے، لہٰذا جو چھٹی کرے گا ابو بکر اس کی اچھے طریقے سے جو ہے کہ آپ اس سے پوچھیں گے۔ فرمایا کہ میں اگر زکوٰۃ کے معاملے میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف اگر کوئی نکلتا ہے تو ٹھیک، اگر کوئی نہیں بھی نکلتا تو فرمایا ابو بکر خود نکلے گا منکرین زکوٰۃ کے لیے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے اپنی تلوار کو بلند کیا، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، تو رب کعبہ کی قسم آپ کے تلوار نیام سے نکالنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ جب آپ نے تلوار نیام سے نکالی،
फरमाया इस्लाम के 5 अरकान हैं, अगर एक भी छोड़ने की बात करोगे तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। पता चला इस्लाम की जो बुनियादें हैं, जो इस्लाम के 5 अरकान हैं, यानी जो हमारे बच्चों को भी पढ़ाए जाते हैं, हमारे बच्चों के प्राइमरी से लेकर यानी नर्सरी से लेकर हमारे ऊपर तक जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनके अंदर ये निसाब के अंदर बातें मौजूद हैं कि जो बंदा इस्लाम की ये 5 अरकान में से एक अरकान को भी छोड़ेगा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह हज़रात गिरामी और मर्तबत इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला अरकान क्या है? पहला अरकान है कि बंदा मुसलमान